نیلوفر دواخانے کی سپرنٹینڈنٹ نے 15, 16 اور 17 اپریل کو کام کرنے والے تمام سٹاف بشمول پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز، نرسز اور دوسروں کو کوارنٹائن ہونے کی ہدایت دی ہے۔ ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ پروٹوکول کے مطابق ہاسپٹل میں 10 دن کے کام کے بعد ہر ملازم کو 5 دن کوارنٹائن میں رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس حکم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ سٹاف میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا۔ تمام سٹاف کو رات دن احتیاطی کٹس اور N95 ماسک فراہم کرتے ہوئے تحفظ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ہاسپٹل میں کورونا وائرس کا کوئی کیس نہیں ہے۔ یہ حکم ایک ایسے وقت جاری کیا گیا جب نارائن پیٹ ضلع کا ایک بچہ وائرس کے لیے مثبت پایا گیا، جسے نیلوفر ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ 45 دن کے اس بچے کو محبوب نگر کے سرکاری دواخانے سے نیلوفر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے ریاست میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے بارے میں بات چیت کے لیے ایک جائزہ اجلاس رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کرنول، گنٹور، کرشنا اور نیلور ضلعوں پر خصوصی توجہ دی جائے جہاں وائرس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ فیملی سروے کے تحت شناخت کیے گئے 32,000 لوگوں کی جانچ کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ والنٹیئرز، مددگاروں، ولیج اور وارڈ سیکرٹریز اور صفائی کرمچاریوں کو کورونا وائرس بیمہ اسکیم کے تحت لانا چاہیے۔ اس دوران آندھرا پردیش میں مرنے والوں کی تعداد 17 ہو گئی، جہاں کرنول سے 5 نئی موتوں کی خبر ہے۔ کرنول شہر میں میدیری اسٹریٹ سے تعلق رکھنے والے 78 سالہ ضعیف شخص کو علاج کے دوران مردہ قرار دیا گیا۔ ضلع کلکٹر ویرا پانڈین نے یہ بات بتائی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی نے آج وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو ایک خط لکھتے ہوئے غریب مسلم خاندانوں کو مفت راشن کٹس فراہم کرنے کی درخواست کی۔ KCR مسجدوں میں دعوت افطار کا اہتمام کرتے رہے ہیں، جن میں وہ 4 لاکھ مسلم خاندانوں میں کپڑے تقسیم کرتے تھے۔ اویسی نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی کہ روزوں کے مہینے رمضان میں بروقت مدد فراہم کی جائے۔ انہوں نے KCR سے کہا کہ افطار کے لیے مخصوص فنڈز کا استعمال 4 لاکھ غریب خاندانوں کو نقدی اور چاول کے بشمول راشن کٹس کی تقسیم کے لیے کیا جائے۔ صحت و خاندانی بھلائی کی وزارت نے کہا ہے کہ افراد یا کیمیکل گروپس پر کیمیکل ڈس انفیکٹنٹس کا چھڑکاؤ جسمانی اور نفسیاتی طور پر نقصان دہ ہے۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے لوگوں پر ڈس انفیکٹنٹس کے چھڑکاؤ کے خلاف ایڈوائزری جاری کی اور کہا کہ کسی بھی حالت میں افراد یا گروپوں پر کیمیائی مادے کا چھڑکاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ صحت و خاندانی بھلائی کے محکمے کو افراد پر انہیں صاف کرنے کے لیے سوڈیم ہائپوکلورائڈ جیسے ڈس انفیکٹنٹس کے استعمال کے بارے میں کئی سوالات ملے تھے۔ وزارت نے کہا کہ سوڈیم ہائپوکلورائڈ سونگھنے سے ناک، حلق اور سانس کے نظام میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ وزارت داخلہ نے آج صنعتوں، تعمیرات، کھیتی باڑی، مینوفیکچرنگ اور منریگا کے کاموں کے لیے مزدوروں کی نقل و حرکت کے بارے میں معیاری طریقہ کار جاری کیا ہے۔ اس کے تحت انہیں کسی ریاست میں بعض شرطوں کے ساتھ کام پر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر مائیگرنٹس کا کوئی گروپ اپنی موجودہ قیام کی ریاست میں کام پر لوٹنا چاہتا ہے تو اس کی اسکریننگ کی جائے گی، اور جنہیں کوئی علامتیں نہیں ہیں انہیں کام کے مقامات پر لے جایا جائے گا۔ بس میں سفر کے دوران اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ سماجی دوری کے اصولوں پر عمل ہو اور بسوں میں صفائی ستھرائی اور مقامی عہدیدار سفر کے دوران کھانا اور پانی بھی فراہم کریں گے۔ مرکزی معتمد داخلہ نے یہ بات صاف کی کہ اگلے مہینے کی 3 تاریخ تک لاک ڈاؤن کے دوران مزدوروں میں بین ریاستی نقل و حرکت نہیں ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں۔